ناظرین اسلام پورے سے میں اس وقت آ گیا ہوں وسن پورہ میں شہباز بٹ جس کو 10 جون کو بہت ہی مشہور پولیس مقابلہ ہوا تھا نشتر کالونی لاہور میں، وہاں پر پولیس نے اس کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے جسم میں 23 گولیاں تھیں، 23 گولیاں پولیس والوں نے اتار دی تھیں، اور اس کا جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں مسٹر جسٹس اعجاز چوہدری صاحب، انہوں نے باقاعدہ از خود نوٹس بھی لیا تھا اور یہ حکم بھی دیا تھا کہ اس کا 1 مہینے میں فیصلہ کر دیا جائے۔ لیکن ابھی تک بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ میں ان کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اور ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ شہباز بٹ کو کیوں قتل کیا گیا، کس طرح وہ قتل ہوا، اور یہ بھی آج تک منتظر ہیں کہ جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ 1 مہینے کے اندر فیصلہ ہو جائے، اس کا ملزموں کو سزا مل جائے، تو اب 5 مہینے جو ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ 5 مہینے تک یہ فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ انصاف کا منتظر یہ ایک اور خاندان ہے لاہور ہی کا۔ یہاں پر میں ان کے ساتھ موجود ہوں، یہاں پر اس کی والدہ شہباز بٹ کی والدہ یہاں پر موجود ہیں، اس کے والد محمد جہانگیر بٹ صاحب موجود ہیں، محمد ادریس صاحب موجود ہیں، رانا شہباز صاحب موجود ہیں۔ ان سب سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ ان کی والدہ یہاں پر موجود ہیں، ان سے میں بات کا آغاز کروں گا، ان سے جانوں گا کہ وہ کیا کہتی ہیں کہ یہ سب کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، انصاف ان کو جو مل رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں یہ؟ کوئی پتہ نہیں، ہمیں یہی بات ہمیں بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تو بتاؤ اس کا جرم کیا تھا، اس نے کیا کیا ہے، آپ نے ان کو اتنے تشدد سے مارا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ اس بات کا چلا ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم تو اس دن کے بس یہی ہے، طریقوں پہ جا رہے ہیں بچے، بس گھر آتے ہیں تو ان کی ٹینشن میں ہوتی ہے کہ بس شہباز کا پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا، کچھ بتائیں گے کہ کس لیے مارا ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں چلتا۔ یعنی کہ بڑا عجیب سا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ 23 گولیاں تو اتنی گولیاں مارنے کا وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی باقاعدہ مقابلہ ہو رہا ہو، کوئی ملزم ہو۔ وہ آپ کے پاس گھر سے گیا تھا؟ وہ بالکل گھر سے گیا ہے، گجرا والے سے پھر واپس گھر آیا، پھر اس نے کپڑے بدلے ہیں، بلو کلر کی پینٹ ہے، شوز پہنے ہیں، پھر اس نے شرٹ کہتا ہے ماما میں دوسری پہن لوں، میں نے کہا پہن لو۔ پھر وہ عسکری ٹین گیا، چھوٹے ماموں کے گھر گیا، ان کی گاڑی تھی، پھر ادھر گیا، ان کو گاڑی دے کے پھر وہ واپس چنگی پہ چلا گیا۔ پھر اس نے تھوڑا سا گلی میں باجی کے میچ کھیلا، اس کے بعد وہ باجی کے گھر چلا گیا، عصر کی نماز پڑھی ہے، یاسین پڑھی ہے، پھر وہ لیٹ گیا۔ 8 بجے 8:30 بجے پھر اس کو یہ فون ان لوگوں نے کیا، یہ نہیں پتا کون لوگ ہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ فون کس کوئی کال کا ریکارڈ وغیرہ بھی نہیں نکلا؟ نہیں، ریکارڈ بھی نہیں نکلا اس کا بھی نہیں۔ یہ ہم نے یہ تھوڑا سا نکالا تھا کہ بھئی اس کو کس نے فون کیا، اس میں 8 فون تو اس نے ریسیو نہیں کیے ہوئے۔ اچھا، ایک کوئی سفیان نام کا لڑکا ہے یا کون نام کا یہ نہیں سنا ہی ہے، بس میں نے بھی اس کا فون آ گیا اور خود بھی وہ آ گیا، وہ اس کو لینے آ گیا، اور اس نے پھر موٹر سائیکل اندر سے نکالی ہے، نکال کے تو اپنی باجی سے یہی کہا ہے کہ باجی آپ چاول ڈالو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں نے کل کا کھانا نہیں کھایا ہوا، تو میں کھانا کھاتا ہوں۔ 10 منٹ کی بات ہے، یہ کوئی دوست بلانے آ گیا، میں اس کی بات سن کے واپس آتا ہوں اور گیا، اور پھر بعد میں نہیں آیا۔ یہ کیا جی، یہ کیوں پولیس نے کیوں مارا؟ کیا ہوا سارا کچھ؟ اب تک جو آپ انکوائری ہو رہی ہے اس میں بھی جب ڈی ایس پی ریاست جاوید باجوہ سے انکوائری ہوتی ہے، آپ ساتھ وہاں پہ آپ کو بلایا بھی جاتا ہے، بٹھایا بھی جاتا ہے، پوچھا بھی جاتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا یہ سب کیا ہوا تھا؟ جو ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں چل رہا تھا، انہوں نے 1 مہینے میں فیصلہ کرنے کا کہا تھا، حکم دیا تھا اس کے مطابق یہ کیس چل رہا ہے۔ بہرحال یہ ہمیں ابھی تک نہیں پتہ چل سکا کہ پولیس والوں نے کیوں اس کو پولیس مقابلہ بنایا، کیوں اس کو مارا، کیوں اس کے آرڈر دیے مارنے کے۔ اچھا، نہ اس کے خلاف کوئی FIR تھی، نہ اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی پرچہ درج تھا، نہ وہ چوری ڈاکے میں کہیں انوالو تھا، یا کہیں اس کی کوئی رپٹ درج ہوئی ہو، یا محلے داروں نے کسی قسم کا کوئی چھوٹا موٹا واقعہ بھی اس کے ساتھ پیش آیا، ایسا کوئی چکر نہیں تھا اس کے ساتھ۔ صحیح۔ تو لہٰذا یہ کوئی سوچی سمجھی سازش کے تحت ہی پولیس والوں نے کو اپنے میڈل حاصل کرنے کے لیے کس فہمی میں مارا ہے، غلط فہمی میں مارا ہے، یقین جانے سے چیف صاحب نے آرڈر کیا کہ 1 مہینے کے اندر جو ہے نا اس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ ہائی کورٹ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جو اعجاز صاحب نے نوٹس لیا اور یہ کہا کہ اس کا 1 مہینے کے اندر فیصلہ کر دیا جائے، یعنی کہ انہوں نے ہدایت بھی کر دی نا ایک طرح سے، وہ سربراہ ہیں عدلیہ کے صوبے کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟
تاخیر یہ ملزم ہی کو آگے پیچھے کیس کو لے جاتے ہیں، کبھی سیشن میں چلے جاتے ہیں، کبھی کسی کی ضمانت دائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ ریاست باجوہ ڈی ایس پی اپنی ضمانت اپلائی کرنے کے چکروں میں وہ پھر کورٹ بھی وہ سارے سننے سنانے کے بعد ہی کوئی فیصلہ دیتی ہے، مجبور ہو جاتے ہیں ظاہر ہے تاریخ دینے پہ. تو وہ اب 26 تاریخ انتظار کر رہے ہیں، انصاف کا انتظار کر رہے ہیں. ہم تو انتظار میں لگے ہوئے ہیں. ریاست جاوید کیا کہتا ہے، ڈی ایس پی کیا کہتا ہے کہ وہ کمانڈ کر رہا تھا نا اس فورس کو جس نے یہ سارا پولیس مقابلہ کیا، وہ کیا کہتا ہے کہ اس نے کیوں مارا؟ وہ تو کہتا ہے کہ میں پولیس مقابلے میں نہیں تھا، لیکن تھائز تو وہی تھا نا، افسر تو وہی تھا، 6 تھانوں کا انچارج تھا یا 3-4 کا. تو جو سب انسپیکٹر تھا ریاض جو اس کو لیڈ کر، وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں اس سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، نہ ملا ہے. جو بھی ڈی ایس پی ایس ایس پی صاحب جو انکوائری کرتے ہیں جہاں پہ بھی اس کی ڈپارٹمنٹل انکوائری میں ہمیں بلوایا جاتا ہے، اگر فی الحال تو 2-3 دفعہ ہمیں ڈسٹرکٹ جیل پہ بلایا گیا ہے کیمپ پچھلے والی میں، تو اس میں تو وہ ریاست باجوے کوئی ڈپٹی صاحبان کے دفتر میں بٹھا کے تو جو ایک ڈپارٹمنٹل انکوائری وہ کرتے ہیں اسی میں ہماری بھی پوچھتے ہیں، ہمارے سامنے پوچھ ہوتی ہے. انصاف کا انتظار ہے اب آپ کو؟ ہمیں تو انصاف کا انتظار ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ انکوائری کس چکر میں ہمیں کس چکر میں بلایا جا رہا ہے کہ ملزم کے سوالوں کے جواب ہم سے لیے جا رہے ہیں، کہ ملزم ہم سے سوال کر رہا ہے کہ یہ آپ نے کب دیکھا تھا، کس کو دیکھا تھا، کیسے دیکھا تھا. اچھا، آپ بتا رہے تھے کہ آپ کو صلح کے لیے بھی کہا جاتا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ بھی ڈائریکٹلی تو نہیں کہا جاتا. جیسے اب میں بیٹھا ہوں، فرض کریں میرے ماموں اللہ ہیں، ان کو پارٹیز کوئی جس چیز کی جیسے جیسے کہیں پہ اپروچ ہوتی ہے تعلقات کی بنا پہ، تو براہ راستہ رابطہ کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے پھر وہ کہتے کہواتے. اچھا ادھر دیجیے کہ بتا رہی کہ فون کیا ہے ہمیں بھی وہ ایک صبح سے لے کے شام تک فون کرتے رہے، اور اس سے ایک دن پہلے بھی فون آتا رہا. تو جب انہوں نے یہی کہا کہ فیصل اپنی ماں کو اور اپنے والد کو ساتھ لے کے آؤ، تو میرے فیصل نے کہا کہ بھائی جو نا اس کا بڑا تھا، وہ اس نے کہا کہ میری والدہ کی ایسی حالت نہیں ہے کہ جو میں ان کو لا سکوں، اور میرے پاس کنویس نہیں ہے، تو میرا باپ بھی اس قابل نہیں ہے کہ میں دونوں کو آپ کو کہاں لے کے آؤں. انہوں نے کوئی رائی ونڈ کو پتہ نہیں کون سے جگہ میں انہوں نے بلوایا تھا، جی پی او میں. اور پھر میں نے اپنے بھائی کو فون کیا، میں نے کہا کہ بھائی وہ ہمیں بہت آج صبح کا تنگ کر رہے ہیں کہ ہم گاڑی بھیج دیتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو لے کے، اور اب بس تینوں آنا اور کوئی چوتھا آدمی نہ ہو. اور پھر میرے نا وہ فیصل نے کہا کہ نہیں میں نہیں لا سکتا، ہم گاڑی بھیجتے ہیں. اس نے کہا گاڑی میں ایسے تکلیف کر لو کہ آپ خود ہی آ جاؤ، آ کے ہمارے گھر آ جاؤ، ہمارے گھر کی حالات بھی دیکھ لو اور آپ کو سب پتہ چل جائے گا. آپ اس گاڑی میں جہاں ہمیں گاڑی میں لے کے بلوایا نا، وہ گاڑی میں خود ہی بیٹھ کے آپ آ جاؤ. تو وہ کہتے ہیں اچھا کر دیا. لیکن پھر فون آیا، لیکن پھر میں نے اپنے بھائی کو فون کیا کہ وہ بھائی ایسے بلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کوئی آدمی اور نہ ہو، بس آپ ہاں نہیں. پھر وہ کیونکہ میری حالت ہی ایسی، میں تو اس کی بات بھی نہیں کر پا سکتی نا، اسی لیے کہ میرا وہی سہارا تھا. سب بچے 2-3 شادی شدہ ہیں، لیکن میرے پاس وہی رہنے والا تھا، اسی لیے پھر وہ میرے بھائی نے ان کو فون کیا. نواز شریف لورز کے صدر تھا، وہ بھی دفتر بنایا ہوا تھا. جی صدر تھا جی، کارڈ ہے ابھی اس کے بھائی کے پاس ہے. لوگوں کی یہ نہ کسی کا جھگڑا ہو رہا ہے وہ ختم کروانا ہے، کسی کا چھوٹا موٹے کام ہے وہ کروانے ہیں، کسی کی لڑکی گھر میں وہ نہیں اجڑی بڑی ہے اس کو نہیں، کسی کو جو غریب کو نکال رہا ہے اس کی مدد کرنی ہے کہ بھئی ایسے نہیں کرو. ان کاموں میں تو بہت حصے لیتا تھا، لیکن میں یہ کہتی تھی اس کو کہ شہباز یہ اتنی نیکی اچھی نہیں ہوتی. تو مجھے بس نواز شریف لورز فورم کے وائس پریزیڈنٹ محمد شہباز بٹ کے کارڈ میرے پاس موجود ہے. تو آپ کے کوئی ایم این اے نے، آپ کے ایم پی نے کوئی مدد کی؟ کسی نے نہیں، بس جب یہ بنا ہوا تب وہ جن کا نام لے رہے ہیں وہ آئے تھے جی، انہوں نے ان کو خود افتتاح کیا تھا، اور ادھر 2 سال اس نے وہ دفتر کھولے رکھا ہے. اس کے بعد پھر وہ نہیں، لیکن پھر میرے بھائی نے ان کو فون کیا کہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے غلطی سے کیا ہے. جی 18 سال کام کیتا ہے اتفاق فاؤنڈری میں، فورمین اتفاق فاؤنڈری میں کام کرتے رہے آپ. تو لیکن کوئی حکمرانوں کی طرف سے کوئی آپ کو کوئی نہیں ملا، کوئی ریلیف نہیں ملا، اور آپ انتظار کر رہے ہیں. میرے ساتھ یہاں پر شہباز شریف کا اور عبداللہ شہباز کا انتظار کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کا. حمزہ شہباز شریف یہاں سے رکن قومی اسمبلی بھی ہیں. جہانگیر بٹ صاحب اس کے شہباز کے والد ہیں جس کو 10 جون کو پولیس مقابلے میں ہلاک کیا گیا. میجر مبشر یہ کہتے ہیں کہ وہ پولیس مقابلہ جعلی تھا. ڈی ایس پی میں سب لوگ پکڑے گئے ہیں.
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ 1 مہینے میں انصاف دیا جائے. 1 مہینہ نہیں، اب 5 مہینے جو ہیں ہو چکے ہیں. یہ خاندان جو ہے یہ خاندان انصاف کا منتظر ہے تاکہ ان کے زخموں پر مرہم رکھا جا سکے. یہاں پر وسن پورے سے یہاں سے اب میں جاؤں گا ایک اور جگہ پہ. ستو قتلہ میں ایک واردات ہوئی تھی، پولیس کے ہاتھوں ایک نوجوان جو تھا وہ مارا گیا تھا. اب آپ سے بریک کے بعد ملاقات ہوگی ان کے گھر.